بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی دلچسپ مضمون پیش کروں گی جس کو سن کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ اس کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریے گا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ۔ آئیے اس مضمون کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے زمانے میں گزرے ہیں۔ ایک دن آپ کہیں تبلیغ کرنے جا رہے تھے کہ جنگل میں ایک طرف سے آواز آئی کہ اے دانیال، اس طرف آؤ۔ جب آپ اس کی طرف گئے تو دیکھا کہ جنگل میں ایک شاہی باغ ہے اور باغ میں شاہی محل ہے اور اس میں بڑا عالی شان تخت ہے اور تخت پر ایک نوجوان بادشاہ کھڑا ہے اور اس کے پاس تخت پر ایک موتیوں کا برتن بھرا ہوا ہے اور وہاں ایک تلوار بھی پڑی ہوئی تھی۔ تلوار پر قدرتی اس کا سارا واقعہ تحریر تھا کہ میں عاد کی قوم سے ایک بادشاہ تھا۔ پروردگار عالم نے مجھ پر ہر قسم کی فراخی اور فراوانی عطا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری طرف ایک پیغمبر بھی بھیجا تھا، لیکن بدبختی سے میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ اس نے ہر طرح سے مجھے سمجھایا، لیکن شقاوت اور بدبختی کی وجہ سے مجھ پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ آخر وہ پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے۔ پھر میرے ملک پر بارش بند ہوگی اور قحط سالی شروع ہوگی۔ باغات وغیرہ خشک ہو گئے، لیکن میں نے دوسرے ملکوں سے اناج، سبزیاں وغیرہ منگوائیں، لیکن جس چیز کو بھی کھول کر دیکھا وہ مٹی ہوتی۔ دوسرے ملکوں سے چل کر جب ہماری سرحد پر چیزیں پہنچتی تو وہ آٹے، چاول اور میوے جات سے مٹی میں تبدیل ہو جاتی۔ 2-4 دنوں میں میری اہل و عیال، نوکر چاکر، رعیت بھوک سے مر گئی اور صرف میں اکیلا اس تخت پر رہ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ میں کسی چیز کے دانے تھے جو وہ کھا رہا تھا۔ تو میں نے اس موتیوں سے بھرا ہوا ایک برتن پیش کیا کہ یہ پیش قیمت موتیوں کا برتن لے لے اور یہ اناج جو تیرے ہاتھ میں ہے مجھے دے دے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا اور میرے سامنے اس نے وہ دانے کھا لیے، پھر بھی میں مر گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ منظر دکھایا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے قید کر دیا تھا، لیکن دانیال علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا بت ہے جس کا سر سونے کا تھا اور ناف سے اوپر کا حصہ چاندی کا تھا اور نیچے کا حصہ تانبے کا اور ٹانگیں لوہے کی تھیں اور پاؤں مٹی کے اندر۔ اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک بڑا پتھر گرا جس نے بت کو پاش پاش کر دیا اور بت کے تمام اجزاء اپنے اپنے عناصر سے مل گئے اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے پر ہو گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اس کی تعبیر دانیال علیہ السلام بتائیں گے۔ فوراً ان کو قید سے نکالا گیا۔ دانیال علیہ السلام کو نقیب سے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ کریں۔ آپ نے سجدے سے انکار کر دیا کہ سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اب دانیال علیہ السلام کے قتل کے لیے یہی بات کافی تھی، لیکن بادشاہ نے معاف کر دیا، لیکن ان سے تعبیر پوچھنی تھی۔ دانیال علیہ السلام نے خواب سن کر فرمایا کہ بت مختلف قوموں کو ظاہر کرتا ہے۔ سونے سے مراد بخت نصر کی بادشاہی ہے، چاندی سے مراد وارث سلطنت ہے اور تانبے سے مراد اہل روم ہے اور لوہے سے مراد اہل ایران ہے اور مٹی سے مراد زورانی ہے۔ شاید یہ بھی کوئی حکومت ہوگی اور پتھر سے مراد مذہب ہے جو بخت نصر کی سلطنت کو خاک میں ملا کر تمام روئے زمین پر پھیل جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بابل کی زمین عراق میں بخت نصر نے ایک بڑا بت بنایا تھا اور لوگوں سے جبراً اس کا سجدہ کراتا تھا۔ تو اس بت کے آگے سجدہ نہ کرتا، اس کو خندق میں جو آگ سے روشن تھی پھینکوا کر جلا دیتا تھا۔ حضرت دانیال اور ان کے دونوں ساتھیوں عزریہ اور مصابل نے بت کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ان تینوں کو بھی خندق میں ڈال دیا۔ تو پروردگار عالم نے ان پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور آگ میں ڈالنے والوں کو خود آگ میں ڈال دیا جو جل کر راکھ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے زمانے میں گزرے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا اور مزید ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔